بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ لیلۃ القدر کے تعلق سے آخری عشرے میں اب چند دن رہ گئے ہیں۔ خلیجی ملکوں میں آج 18 ہے اور ہمارے پاکستان اور ساؤتھ ایشیا وغیرہ میں 18 اور 19 کا ہو رہا ہے۔ چند دنوں میں آخری عشر شروع ہو جائے گا۔ یا ربی صلی وسلم دائماً ابدا اللہ حبیبی کا خیر خلق کلہم۔ سورہ قدر سے ہم لوگ شروع کیا تھا اور اس کی تشریح و تفصیل، اس کی معنوں کی اور اس کی لیلۃ القدر کی اور الف شہر کی پوری تفصیل ہم بیان کرتے آئے ہیں گزشتہ نشستوں میں۔ وہ قرآن سے تھا اور کچھ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کی، جو آخری ہم نے پڑھی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر۔ یہ ابن ماجہ اور اس میں جو ہے روایت حضرت نے نقل کی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا، حضور نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محرومی ہے۔ حقیقتاً اس کی محرومی میں کیا تامل ہے؟ جو اس قدر بڑی نعمت کو ہاتھ سے کھو دے۔ ملازمین جو آج کل کارخانوں میں کام کرتے ہیں یا دوسری جگہ پہ کام کرتے ہیں، اور اب تو انڈسٹریلائزیشن کا جو وہ انقلاب آیا ہے تو ہمیشہ رات کو بھی ان کی شفٹ چلتی رہتی ہیں۔ ان حضرات کے زمانے میں ریلوے ایسا ادارہ تھا جس میں رات کی شفٹیں ہوتی تھیں، تو حضرت فرماتے چند کوڑیوں کی خاطر رات بھر جاگنے کو ریلوے ملازم جو ہیں جاگتے ہیں، اگر 80 برس کی عبادت کی خاطر کوئی 1 مہینے تک رات میں جاگ لے تو کیا دقت ہے؟ صحابہ کرام میں اور اکابرین میں تو ساری عمر اس کا اہتمام رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز کے بعد گھر میں تشریف جاتے اور صبح تک نماز بھی گزار دیتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دن بھر روزہ رکھتے اور رات بھر نماز میں گزارتے، صرف رات کے اول حصے میں تھوڑا سا سوتے تھے۔ رات کی ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ شرح احیاء میں ابو طالب مکی سے نقل کیا گیا کہ 40 تابعین سے بطور تواتر یہ بات ثابت ہے کہ وہ عشاء کی وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے۔ حضرت شداد رات کو لیٹتے اور تمام رات کروٹیں بدل کر صبح کر دیتے اور کہتے یا اللہ آگ کے ڈر نے میری نیند اڑا دی۔ اسود بن یزید رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں مغرب عشاء کے درمیان تھوڑی دیر سوتے اور بس۔ سعید بن مسیب کے متعلق منقول ہے کہ 50 برس تک عشاء کی وضو سے صبح کی نماز پڑھی۔ صالح بن اشیم رحمۃ اللہ رات بھر نماز پڑھتے اور صبح کو یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ جنت مانگو، صرف اتنی درخواست ہے
کہ آگ سے بچا لیجیے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ تمام رات تو رمضان ہر 3 راتوں میں ایک ختم فرماتے ہیں، مگر عشر آخر میں ہر رات میں ایک قرآن شریف ختم فرماتے۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ 40 سال تک عشاء کی وضو سے صبح کی نماز پڑھانا اتنا مشہور و معروف ہے کہ اس سے انکار تاریخ کے اعتماد کو ہٹاتا ہے۔ جب سے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ قوت کس طرح حاصل ہوئی، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے ناموں کے طفیل ایک مخصوص طریق پر دعا کی تھی۔ صرف دوپہر کو تھوڑی دیر سوتے اور فرماتے کہ حدیث میں قیلولہ کے ارشاد ہے، گویا دوپہر کے سونے میں بھی اتباع سنت کا ارادہ ہوتا۔ قرآن شریف پڑھتے ہوئے اتنا روتے کہ پڑوسیوں کو ترس آنے لگتا تھا۔ ایک مرتبہ ساری رات اس آیت کو پڑھتے اور روتے گزار دی، الساعة موعدهم الی آخر۔ سورہ قمر رکوع 3 میں ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ رمضان مبارک میں نہ تو دن کو سوتے نہ رات کو۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ رمضان مبارک میں دن رات کی نمازوں میں 60 قرآن ختم کرتے، اور ان کے علاوہ سینکڑوں کے واقعات ہیں جنہوں نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون پر عمل کر کے بتلا دیا کہ کرنے والوں کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ یہ سلف کے واقعات ہیں، اب بھی کرنے والے موجود ہیں۔ اس درجے کا مجاہدہ نہ صحیح مگر اپنے زمانے کے موافق، اپنی طاقت اور قدرت کے موافق نمونہ سلف اب بھی موجود ہیں۔ حضرت شیخ ہمارے شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرکزو رمضان میں 31 قرآن ختم کرتے تھے ایک روز، اور ایک تراویح والا تو اس کے ساتھ 31 ہو جاتی تھی۔ تو یہ سارے واقعتاً سلف کا نمونہ اب بھی موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اقتداء کرنے والے اس دور فساد میں بھی موجود ہیں۔ نہ راحت و آرام انہماک کی عبادت سے مانع ہوتا ہے، نہ دنیاوی مشاغل صد راہ ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، اور تیرے فقر کو بند کر دوں گا، ورنہ تیرے سینے کو مشاغل سے بھر دوں گا اور فقر زائل نہیں ہوگا۔ روزمرہ کے مشاہدات اس سچے ارشاد کے شاہد عدل ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کے سینے کو مخلوق سے اور دنیا کی سے غنی کر دیتے ہیں، اور غنا ظاہری اور باطنی دونوں سے نوازتے ہیں۔ اس لیے میں دوستوں کو جو ہماری مسنون دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اکثر تلقین کرتا رہتا ہوں، اور خاص طور پہ جو عمر کے آخری حصے میں پہنچ رہے ہیں ان کو، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری واجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتمہ اور خیر ایامی یوم القاک فیہ یا ولی الاسلام اہلہ ثبتنی بھی حتی القاک اسألک غنایا وغنا مولایا۔ کہ اللہ ہمیں بھی سیر چشم بنائے رکھ، ظاہری اور باطن غنا سے مالا مال فرما، جو ہمارے زیر پرورش
بچے ہیں، اہل و عیال ہیں، ان کو بھی غنی بنا دیں، ان کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔